ناظرین کرام، اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہیں: حالت رفع فاعلی حالت، حالت نصب مفعولی حالت، اور حالت جر اضافی حالت۔ اور ہم نے دیکھا کہ تنوین والے اسم جو ہیں وہ اپنی تینوں حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، یعنی حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصب میں زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں زیر کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن تمام اسم اس قاعدے کو فالو نہیں کرتے۔ تنوین والے اسم ہیں وہ تو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا مسلمن، مسلمن اور مسلمن، اور مسلمتن، مسلمتن اور مسلمتن۔ اسی طرح ہوگا کتابن، کتابن اور کتابن، اور مسجدن اور مسجدن اور مسجدن۔ ایسے جو اسم ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں منصرف اسم، جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں۔ اور عربی زبان میں تقریباً 98% کے قریب جو اسم ہیں وہ بنیادی طور پر تنوین کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ سب اسم جو ہیں وہ منصرف ہیں۔ تمام تنوین والے اسم جو ہیں وہ منصرف ہیں، سوائے جمع سالم مؤنث کے۔ جمع سالم مؤنث ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھی کہ مسلماتن سے آتی ہے مسلماتن، تو یہ حالت رفع میں مسلماتن ہے، اور حالت نصب اور جر دونوں میں مسلماتن، مسلماتن۔ اب دیکھیں تنوین اس پر ہے، لیکن اس کی اعرابی شکلیں صرف 2 ہیں: مسلماتن پیش کے ساتھ، اور مسلماتن اور مسلماتن یعنی زیر کے ساتھ، کسرہ یعنی زیر کے ساتھ۔ اس پر زبر نہیں آتی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اسم اعرابی حالتیں تو 3 ہی ہوں گی، کبھی یہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا، کبھی مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا، اور کبھی اضافی طور پر پہچان کے لیے۔ لیکن شکلیں اس کی 3 نہیں بلکہ 2 ہیں۔ تو ایسے اسم جن کی اعرابی شکلیں 3 نہیں بلکہ 2 ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں غیر منصرف۔ اور اس کی مثال ہم نے دیکھ لی: مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ اس کے علاوہ کچھ اور اسم بھی ہیں جو غیر منصرف ہیں، کچھ اور اسم بھی، اور وہ بہت آسان ہیں۔ ایسے اسم جن پر اپنی پہلی شکل میں تنوین نہیں ہوتی بلکہ 1 پیش ہوتی ہے، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اور ایسے غیر منصرف اسم حالت رفع میں ان پر 1 پیش ہوگی، حالت نصب میں زبر آئے گی، اور حالت جر میں بھی زبر ہی آئے گی، یعنی ایسے اسم حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے۔ غیر منصرف کی مثالوں میں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ اکثر اسم علم جو ہے، اسم علم ناظرین ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اسم معرفہ ہوتے ہیں، یعنی کسی اسم کا کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا ذاتی نام، تو وہ 1 حرکت کے ساتھ آتے ہیں۔ جیسے یہ ہے آدمو، یہ آدمن نہیں ہے، اس پر تنوین نہیں ہے۔ آدمو یہ فاعل ہے، فاعل کے طور پہ آئے گا حالت رفع میں، آدمو پیش ہمیں بتا رہی۔ اس سے حالت نصب ہوگی آدما، زبر فتحہ یعنی زبر، اور حالت جر بھی آدما۔ یہ اس میں حالت نصب اور جر ایک جیسی ہوگی، یعنی یہ اسم ہے غیر منصرف۔
جس میں حالت رفع میں پیش ہے ایک پیش، حالت نصب میں زبر ہے اور حالت جر میں بھی زبر ہے، ایسے اسم حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے، لہٰذا ان کی اعرابی حالتیں تو 3 ہی ہوتی ہیں، یعنی حالت رفع فاعلی حالت، حالت نصب مفعولی حالت اور حالت جر یعنی اضافی حالت، لیکن شکلیں ان کی 3 نہیں بلکہ 2 ہوتی ہیں، ایک پیش والی اور دوسری زبر والی، آدمو سے آدمہ آدمہ۔ اسی طرح ابراہیم یہ حالت رفع ہے، اس سے حالت نصب ہوگی ابراہیمہ اور حالت جر بھی ہوگی ابراہیمہ۔ اسماعیلو اسماعیلہ اسماعیلہ۔ اسحاقو حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاقو حالت رفع، اسحاقہ حالت نصب اور اسحاقہ حالت جر۔ یعقوبو یعقوبہ اور یعقوبہ، اور یوسفو پیش کے ساتھ حالت رفع، یوسفہ حالت نصب اور یوسفہ حالت جر۔ اسی طرح اسرائیلو اسرائیلو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کا ٹائٹل ہے۔ اسرائیلو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، جیسے عربی میں ہے عبداللہ، اور اسرائیلو تو اسرائیلو اسرائیلہ اسرائیلہ۔ اسی طرح داودو داودہ داودہ، جالوتو جالوتا جالوتا، سلیمانو سلیمانہ سلیمانہ۔ اسی طرح ہاروتو فرشتوں کے نام، ہاروتو ہاروتا ہاروتا، ماروتو حالت رفع، ماروتا ماروتا یہ حالت نصب اور حالت جر۔ فرعونو حالت رفع، فرعونہ حالت نصب اور فرعونہ حالت جر۔ حامانو اور حامانہ اور حامانہ حالت نصب اور جر ایک جیسی، 3 اعرابی حالتیں لیکن اعرابی شکلیں 2، انہیں کہتے ہیں غیر منصرف اسم، اور یہ اکثر جو اس میں علم استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ اسی طرح جہنمو یہ حالت رفع، کیونکہ یہ اس میں علم ہے، یہ اس جگہ کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے، آخرت میں سزا دینے کے لیے بنائی ہے، اس کا ذاتی نام ہے، اس میں علم ہے جہنمو، اور اس سے حالت نصب ہوگی جہنمہ اور حالت جر بھی ہوگی جہنمہ۔ اسی طرح مکہ یہ شہر اس خاص شہر کا ذاتی نام ہے، مکہ مکہ مکہ۔ مدینہ جو ہے وہ اس میں علم نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے کوئی شہر، مدینہ کا مطلب ہے کوئی شہر، وہ کسی بھی شہر کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو مکہ ہے یہ اس شہر کا ذاتی نام ہے، اس میں علم ہے۔ اسی طرح مریمو مریمہ مریمہ، فاطمہ فاطمتا فاطمتا، عائشہ عائشتا عائشتا، زینبو زینبا زینبا، یہ سب غیر منصرف اسم ہیں اور یہ اپنی حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے، ان کی 2 اعرابی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور وزن ہیں، یہ ایک وزن ہے اکبرو کا، دیکھیں اس کے آخر میں بھی ایک حرکت آ رہی، اکبرو کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا،
اکبرو، یہ اس کی حالت رفع ہے، تو اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ اکبرا، اکبرا حالت نصب، اور حالت جر بھی اکبرا، اور اس وزن پر آنے والے تمام اسم وہ بھی غیر منصرف ہیں، جیسے اصغرو، اصغرو کا مطلب ہے سب سے چھوٹا، اور اصغرا یہ مفعول حالت نصب میں اصغرا، اور اس سے حالت جر بھی اصغرا، سب سے پیارا، احسنو یہ حالت رفع پیش کے ساتھ، اس سے حالت نصب کیا ہوگی؟ احسنا، احسنا، اور حالت جر بھی احسنا۔ اسی وزن پہ آتے ہیں احمدو، احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، احمدو، احمدہ، احمدہ۔ اسجدو سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا، اسجدو، اسجدہ، اسجدہ۔ اصدقو صاد کے ساتھ، اصدقو سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ سچا، اصدقو، اصدقا، اصدقا۔ اقربو سب سے زیادہ قریب، اقربو، اقربا، اقربا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو ابھی ہم نے پڑھے اسم علم جو غیر منصرف ہیں، جن پر ایک حرکت آتی ہے، وہ غیر منصرف ہیں، یعنی حالت جر میں بھی ان پر زبری ہوتی ہے، وہ کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے۔ لیکن یہ والے جو اسم ہیں، اکبرو، اصغرو، اصدقو، احسنو، یہ عام طور پہ تو ان کی دو ہی شکلیں ہیں، اور یہ بھی حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے، یعنی ان پہ زیر نہیں ہوتی۔ لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ حالت جر میں کسرہ قبول کر بھی لیتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔